حضور گواہ ہیں میں بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے گھر پر کھانے پینے کے لیے بہت پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، کچھ انتظام کریں۔ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کی بات سننے کے بعد فوراً اٹھے اور ان کے جوتے یا چپل جو کچھ بھی وہاں کنارے پر پڑے تھے اسے اٹھایا اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگے۔ وہ شخص کہتا ہے حضور ماہ رمضان کا اعتکاف ہے، مسجد سے باہر بغیر عذر شرعی کے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب سنیے کیا انہوں نے جواب دیا، غور سے سنو۔ فرمایا تمہاری بات بالکل صحیح ہے، لیکن جب تم نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا اسے میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ تھا، یہ کیفیت تھی، تب جا کر امت کے اندر اتحاد تھا، تب جا کر امت بکھری ہوئی نہیں تھی۔ آپ ذرا سوچو، خدا کی قسم اعلی حضرت کی عظمت پر قربان جائیے، ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام پیش کیجئے کہ فکر امت کے حوالے سے کتنی پیاری بات کرتے ہیں۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ بہت رسمی جلسے ہو چکے، بہت رسمی کانفرنسز ہو چکی، رسمی تو کیا کہوں گا، جس طریقے سے بھی جو بھی ہوتا ہے، جتنی دیر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل میں آپ بیٹھے رہیں اور خطبہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پہنچاتے رہیں وہ سب بامقصد ہیں، ثواب کے لائق ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اب سوچ بدلو، اب فکر بدلو۔ ہمیں ایک ایسی قوم کی حیثیت سے ابھرنا ہے جس قوم کی ایک ایسی آئیڈینٹی ہو کہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر، 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک پتھر بیچ میں پڑا ہوا تھا، ٹھوکر لگتی ہے تو دوسرا یہودی کہتا ہے اتنا بڑا پتھر بیچ میں کہ پتہ نہیں کس نے رکھ دیا، ٹھوکر لگ رہی ہے، اس کو خیال بھی نہیں جس کسی نے یہاں رکھا ہوگا، تو دوسرا یہودی کہتا ہے شاید کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا، اس لیے کہ اگر مسلمان یہاں سے گزرتا تو اس پتھر کو اٹھا کر کے کنارے پر لگا دیتا۔ نبی کا دیوانہ تکلیف کی چیزوں کو ہٹایا کرتا ہے، رہنے نہیں دیتا۔ یہ ہماری پہچان تھی۔ ہم دنیا کے لیے نفع بخش تھے، ہم دنیا کو فائدہ پہنچانے والے تھے، ہم دنیا کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے تھے۔ ہمارے حوالے سے پوری دنیا کا یہ تصور تھا مسلمان نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا، مسلمان نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، اور یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ کسی شخص کے بارے میں یہ جان لینا اور یقین کر لینا یہ بے ضرر ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ دلیل کی روشنی میں عرض کروں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمائیں، درخت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی تھی۔ ایک شخص نے تنہا حضور کو دیکھا، لٹکتی ہوئی تلوار کو دیکھا، ہاتھ میں تلوار لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط ارادے سے بڑھا، حضور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ظالم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ، اتنا کہنا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نے تلوار پر قابو پا لیا اور اس ظالم کو بھی قابو پا لیا اور فرمایا اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے آپ کی رحمت مجھے بچا لے گی۔ یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی، یہ شناخت تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدلو، فکر بدلو۔ آج اگر دنیا ہمیں قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تو ہم میں فیض پہنچانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، نفع پہنچانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، نفع پہنچانے والی چیز کی قدر ہوتی ہے۔ اور میرا یہ جملہ زندگی پر محفوظ کر لینا، زمین پر بوجھ مت بنو، زمین پر لوگوں کی ضرورت بنو۔ بوجھ بنو گے تو اتار کر کوئی بھی پھینک دے گا، اور ضرورت بنو گے تو دنیا تمہیں اپنے سر پر اٹھا کر کے گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ ضرورت بنو۔ آج تو داماد سسرال والوں پر بوجھ بن گیا۔ ذرا سوچو، ایک عجیب سچویشن ہوتی جا رہی ہے، ایک عجیب حالات سے مسلمان گزر رہا ہے۔
पता नहीं हमारी फिक्रों का दिवालियापन या हमारी फिक्रों का इफलास, या अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कहूं तो हमारी फिक्रों का जनाजा निकल चुका है। कहीं से कोई इस्लामी फिक्र हमारी नजर नहीं आती, कहीं से नहीं। मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा, खुद गर्जी से निकलकर खुदा परस्ती की तरफ बढ़ो। सेल्फिश मत बनो, अपना ही भला न सोचो। कल बरोज़े क़यामत एक शख्स के आमाल को जब मीज़ान पर तोला जा रहा होगा तो तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर खड़े होंगे, उसकी नेकियां कम होंगी और गुनाह ज़्यादा होंगे। करीब होगा कि फैसला हो जाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दो, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करेंगे, मौला इस बंदे को बख्श दे, इसलिए कि ज़मीन के ऊपर मेरा एक उम्मती परेशान था, यही बंदा था जो मेरे उम्मती की परेशानी के लिए दौड़ धूप करता था, इसने ज़मीन पर मेरी उम्मत की परेशानी दूर की। आज मैं सिफारिश करता हूं कि तुम मौला इसकी परेशानी को दूर फरमा दे। पहचानते, आप जरा सोचो, जरा गौर करो। ईमान के शोबे में से यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, अमल नहीं बताया, ईमान में इसे शामिल फरमाया है। हम क्या थे, हम क्या हो गए, पूरा ढांचा बदल गया, पूरी सोच बदल गई, पूरा नजरिया बदल गया, पूरे हालात बदल गए। हमें मुकम्मल तौर पर चेंज होने की जरूरत है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को बदलने की जरूरत है। और हमें सिर्फ इंसानों के साथ उसने सलूक नहीं, जानवरों से भी, और इसका भी सिला है। एक जमाने के अंदर आप जानते हैं, कलम तो आज निकला है, ये बॉल पेन, इंक पेन, ये सारी पेन तो आज निकली है। पहले लकड़े के कलम से स्याही के अंदर भिगो कर लिखा जाता था। सुनो, गौर से सुनो। एक बुजुर्ग स्याही के अंदर कलम को डुबोते हैं, जैसे ही उठाते हैं, नोके कलम पर स्याही थी, एक मक्खी आती है, स्याही को चूसना शुरू कर देती है नोके कलम से। वो ऐसे ही कलम को पकड़ के रखते हैं ताकि मक्खी स्याही को अच्छी तरह से पी ले। जब वो स्याही मुकम्मल पी करके उड़ जाती है, फिर वो कलम को स्याही के अंदर डुबोते हैं। कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से वो कुछ कर जाते हैं। शागिर्द ने देखा जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। शागिर्द ने पूछा, हुजूर हमें भी वो अमल बता दीजिए जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई। तो इरशाद फरमाते हैं, उस मक्खी की प्यास बुझाने की वजह से मेरे मौला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। जरा सोचो, आज बहन का हक खाया जा रहा है, बच्चियों का हक मारा जा रहा है, भाई का हक मारा जा रहा है, और फिर अल्लाह के नाम पर देकर आदमी समझता है जन्नत मिल जाएगी। सोच बदलो, फिक्र बदलो, ख्यालात बदलो। आप जब तक के इस सोच के मालिक नहीं बनेंगे ना, तो मैं समझता हूं जिंदगी किसी काम की नहीं रहेगी। और एक आखिरी बात अर्ज कर दूं ताकि आप थोड़ा सा और तमानियत क़ल्ब हासिल कर लें। याद रखें, किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अब मैं इसको आपको समझाऊं। सुकून चाहते हो ना, दिल का सुकून चाहते हो, आइए मैं आपको समझाऊं। आपके बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, आपके जेब के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, आप गए किसी बड़ी होटल में खाना खाने के लिए। अभी आप खाने के दस्तरखान पर बैठे ही थे कि कोई दूर से एक गरीब कहीं से आपके खाने के मंजर को टिकटिकी बांध करके देख रहा था कि आपके दस्तरखान पर लजीज खाना है, मुर्ग मुसल्लम मौजूद है, ये सारी चीजें हैं। वो टिकटिकी बांध कर देख रहा था, आपकी नजर पड़ी, उसने इशारे से यूं किया। अंदर तो आ नहीं सकता था होटल में, इशारे से यूं किया। आपका ज़मीर बेदार हुआ, आपके सामने मौजूद खाने को आपने उठाया और ले जाकर के वो खाना उस गरीब को पेश कर दिया, या आपने वेटर से कहा ये खाना ले जाओ उस गरीब को खिला दो। मैं खुदा की कसम यकीन के साथ कहता हूं, आप अगर भूखे उठकर कि इसके बाद की पेमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो लजीज ग़िज़ा उठा करके आपने उस गरीब को दे दी ना, और आप भूखे चले आए, आज भूखा रहकर जितना सुकून आपको मिलेगा ना, उतना खाना खा करके भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो पेट भर के लजीज ग़िज़ा खाने वाला जो दुआएं देगा, वो दुआएं वैसे ही आपका पेट भरती भी नजर आएंगी। बड़ी माजरत के साथ
بڑی معذرت کے ساتھ تیجے، زیارت، چہلم، اس میں تو غریب یاد آتے ہیں. دال چاول بھیج دو، پلاؤ بھیج دو، بڑے کا گوشت بھیج دو. لیکن جس دن اپنے گھر پر شادی ہوتی ہے اور 10 ڈشیں بنتی ہیں، 14 ڈشیں بنتی ہیں، ایک غریب بھی وہاں نظر نہیں آتا. سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بری دعوت وہ دعوت ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو دعوت نہیں دی جاتی. میں تو ایک ایسے ظالم شخص کو بھی جانتا ہوں جس کے یہاں اس کے بچے کی شادی تھی، ملینر ہوگا وہ. اس نے میرے دوست کو 2-5 شادی کاٹ دی اور کہا یار تمہارے خاص دوست جو ہے نا ان کو دے دینا، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ کوٹ پینٹ پہن کر آنے والے کو دینا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آنے والے کو مت دینا. یہ مزاج، یہ سوچ بن گئی. اس سوچ سے باہر آ جاؤ، اس فکر سے باہر آ جاؤ. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہم سب کا بھلا کرے تو ہم بھی دوسروں کا بھلا کرنے کی سوچیں اور دوسروں کے بھلائی کے سلسلے میں محنت و مشقت کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو فکر پر اگر آپ نے اس فکر کو قبول کر لی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی آخرت دونوں سنور جائے گی. اور یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ پوری دنیا اربوں روپے خرچ کر رہی ہے میڈیا کے اوپر صرف فکر آپ کی بدلنے کی، کہ آپ کی فکر بدل جائے، آپ کی سوچ بدل جائے، آپ کا نظریہ بدل جائے. لیکن الحمدللہ قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. اس سے فکر اخذ کیا کرو. اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہمارا دین بھی زندہ ہے. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں امام عشق و محبت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو اے رسول اعظم کے دیوانوں، اب ادھر ادھر دیکھنا بند کرو، مدینے کے تاجدار کی حیات طیبہ کو دیکھو اور قرآن مقدس سے اپنی فکر کو درست کرنے کی کوشش کرو. اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. اسلام کو نکالنے کے لیے فکر بدلی جا رہی ہے، فکر بدلی جا رہی ہے، سوچ بدلی جا رہی ہے. یہ اچانک آپ کی ہیئر اسٹائل کیسے چینج ہو جاتی ہے، جانور کی طرح، گھوڑے کی طرح، بیچ میں سے اتنے بال. یہ اچانک پھٹی ہوئی جینس کیسے آپ پہننے لگ جاتے ہیں؟ کل تک جن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر باہر آنا آپ کو شرم محسوس ہوتا تھا، آج قیمتی جینس پھٹی ہوئی پہن کر کے نکل رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ آپ کی سوچ بدلی گئی، آپ کی فکر بدلی گئی. آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ کپڑے پہنو، اس طرح سے پہنو گے سوسائٹی تمہیں سلام کرے گی. اور ایک فکر اور دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے دین کا علم حاصل کرنے والا اور دین کا جو دائی ہوتا ہے، یا عالم ہوتے ہیں، یا مفتی ہوتے ہیں، یا شیخ الحدیث ہوتے ہیں، یا حافظ ہوتے ہیں، ان کو بیچارہ کہہ کر کہو، حقیر نظر سے دیکھو. اور آج یہی ہو رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. جنہیں دینی شعور ہوتا ہے وہ سامنے سے دنیاوی تعلیم یافتہ آتا ہو اور دینی تعلیم یافتہ آتا ہو تو وہ دینی تعلیم یافتہ کے لیے جس کے پاس دینی شعور زندہ ہے وہ بڑھ کر ان کی دست بوسی کرے گا، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کے ساتھ بھی اچھی طریقے سے ملے گا. لیکن اس کی نگاہوں کے اندر معزز وہ ہے جس نے قرآن سیکھا ہے. لیکن آج جس کو دینی شعور نہیں، اس کا معاملہ جدا نظر آتا ہے، اس کی سوچ جدی نظر آتی ہے، اس کی فکر جدی نظر آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، جو آپ کی سوچ کے مطابق آپ اگر آج کے عالم کو محبوب الہی کی طرح دیکھنا چاہو تو آپ بھی امیر خسرو جیسے تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آپ سے بہتر ہے کہ 5 وقتہ نماز تو جماعت سے پڑھ بھی رہا ہے، پڑھا بھی تو رہا ہے، قرآن تو صحیح طور پر پڑھ رہا ہے. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ یہی تو آ کے پڑھتے ہیں. عزت دو، دین کو دو، دینداروں کو دو، دینی کتابوں کو دو،
دین کے علم کے سیکھنے والوں کو دو، لیکن دنیاوی علم حاصل کرنے والوں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، اور نہ دنیاوی تعلیم یافتہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ وہ علم بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے، لیکن سوچ یہ بدلنی ہوگی کہ اللہ نے جس کو بھی دین کا علم عطا فرمایا ہے وہ حقیر نہیں ہے، وہ بھی اللہ عز و جل کے فضل سے ایک بڑی نعمت سے مالا مال ہے، بڑی دولت سے مالا مال ہے، اس کا بھی احترام کرو اور دنیاوی تعلیم یافتہ کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو دین و سنیت کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی